جب شہید زندہ ہے سوال اٹھتا ہے اللہ یہ تو زندہ ہے، سمجھ نہیں آیا، ہم نے مان لیا، آپ کے ذہن میں سوال آئے گا مولانا بات تو حیات النبی کی تھی، دلیل تو حیات الشہید پہ دی ہے، تو حیات النبی کہاں ہے؟ سنو میرے دوستو، مجھے ایک بات بتاؤ، شہید کیوں زندہ ہے؟ قرآن میں لکھا ہوا ہے لمن یقتل فی سبیل اللہ، اس کو اللہ کے راستے میں موت آئی ہے، اس کو اللہ کے راستے میں بولتے نہیں ہو، اللہ کے راستے میں زندہ۔ اللہ نے کہہ دیا۔ میرا سوال ہے نبی پاک اور شہید میں کیا فرق ہے؟ شہید کی تو ایک چیز اللہ کے راستے میں ہے جسے موت کہتے ہیں، نبی کی کتنی چیزیں اللہ کے راستے میں؟ آؤ قرآن سے پوچھ لیتے ہیں۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین کا پیغمبر اعلان فرما دے، محبوب مصطفیٰ فرما دے ان صلاتی، میری پوری زندگی کی نمازیں، اور رسول اللہ کی نمازیں کفار نے اوجر سر پہ رکھا، حضور نے نماز پھر بھی پوری کی ہے، نمازیں مذاق نہیں ہے۔ قل ان صلاتی، آپ کی پوری زندگی کی نماز، وہ نسکی، پوری زندگی کی قربانیاں، وہ محیایا، مکمل کی مکمل دنیاوی زندگی، وہ مماتی، اور دنیا سے رخصت ہونا، یہ چاروں للہ رب العالمین، خالصتاً اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ یہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے۔ تو جب شہید کی ایک چیز اللہ کے لیے ہے وہ زندہ ہے، نبی کی پوری زندگی اللہ کے لیے، یہ اس سے بڑھ کے زندہ۔ نعرہ تکبیر، آجو تک ختم نبوت، عقیدہ حیات النبی، مولانا مفتی عبدالواحد قریشی صاحب۔ اور یہ صرف میرا ذاتی نظریہ اور موقف نہیں ہے، یہ رسالت مآب علیہ السلام کا فرمان ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کو قبر میں خود زندہ اور قبر میں نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ کہاں لکھا ہے؟ کس نے دیکھا ہے؟ صحیح حدیث، جس کتاب کا نام ہے صحیح مسلم، ضعیف مسلم نہیں، صحیح مسلم، جس کو پڑھنے کے بعد مولوی کے سر پہ دستار فضیلت سجتی ہے۔ آج یہ مولوی صاحب نے، وہ کتاب ہے صحیح مسلم، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 268، یہ قدیمی کتب خانے کی ورقے کی دائیں سائیڈ ہے، صفحہ 268، جلد نمبر 2، کتاب الفضائل، باب فضائل موسیٰ، راوی حضرت انس رضی اللہ عنہ۔ ارشاد فرماتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا مررت علی موسیٰ، میں معراج والے سفر پہ، زمینی سفر میں جا رہا تھا تو میں نے دیکھا، مررت علی موسیٰ لیلتن اسری ابھی، معراج کے رات کا سفر تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے تھے، وہو قائم، کھڑے تھے، کیا کر رہے تھے؟ یصلی، نماز پڑھ رہے تھے، کہاں؟ فی قبری ہی، اپنی قبر مبارک میں۔ میرے دوستو یہ حضرت ابو بکر نے نہیں دیکھا، یہ حضرت عمر، عثمان و حیدر نے نہیں دیکھا رضی اللہ عنہ، اور وہ بھی دیکھتے تو میں سلام عقیدت پیش کرتا، میں ان کی بات نہیں کر رہا۔ یہ صرف حضرت عیسیٰ نے نہیں دیکھا، حضرت داؤد و حضرت سلیمان و حضرت زکریا و حضرت یحییٰ و حضرت اسماعیل و حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق و حضرت یوسف و حضرت یعقوب، انہوں نے نہیں، ان سب کے امام الانبیاء نے دیکھا ہے، رسول اللہ نے دیکھا ہے، اپنی آنکھ سے دیکھا، موسیٰ علیہ السلام قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ اور شاید تجھے کوئی کہہ دے کہ یہ تو معجزہ ہے، یہ تو معجزہ ہے، سنو، اسے کہو یہاں دو چیزیں ہیں، ایک ہے حضرت موسیٰ کا نماز پڑھنا، ایک ہے حضور کا اوپر سے دیکھ کر مطلع ہو جانا۔ حضور کا دیکھنا معجزہ ہے، نماز پڑھنا قبر میں تو پیغمبر کی عبادت ہے، اور میرا استدلال دیکھنے سے نہیں ہے، قبر میں نماز پڑھنے سے ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے معجزے والا چکر اپنی جیب میں رکھنا۔ آپ اس طرح میرے ساتھ بات نہیں فرما سکتے کہ معجزہ تو حضور نے دیکھ لیا، ورنہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دیکھنے سے پہلے بھی تو حضرت موسیٰ نماز پڑھ رہے تھے۔ یہ تو محبوب مصطفیٰ کی شان ہے، مرتبہ و مقام و درجہ و حیثیت و ویلیو ہے کہ میرے پاک پیغمبر پر قبر کی عبادت کو اللہ نے کھول دیا۔ تو معجزہ دیکھنا ہے، پڑھنا تو نبی کی عبادت ہے، اور ہم ثابت پڑھنا کر رہے ہیں، دیکھنا نہیں کر رہے۔ اور میرے دوستو، جب قبر مبارک میں حضرت موسیٰ نے پڑھتے دیکھا ہے، اب ایک سوال اٹھے گا، اور میں نے اس سوال کو دنیا میں لوگوں پہ دیکھا ہے، وہ یہ سوال کرتے وقت یوں بازو بڑا کر لیتے ہیں، جہاں بڑا 30 مال خان آ گئے، سوال کیا؟ مولوی صاحب ایک جواب دو۔ اجی پوچھو۔
کیا سوال ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام قبر میں بھی تھے، پھر حضور بیت المقدس گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بیت المقدس میں بھی نماز پڑھنے تھے، اور پھر حضور آسمانوں پہ گئے تو چھٹے آسمان پہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملے۔ ایک موسیٰ علیہ السلام 3 جگہ کیسے؟ 2 جواب دیتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے، انہیں کہو ان 3 جگہوں سے عقیدہ حیات النبی پر تو کوئی اثر نہیں آتا، یہ سوال تو نے کیوں کیا ہے؟ تو عقیدے پر سوال کرنا۔ یہ تو ویسے ہے، مجھ سے یہاں کوئی پوچھے مولانا آپ تقریر کرنے آئے ہیں، میں کہوں گا جی ہاں، وہ کہے گا اچھا ہم نے گیٹ کو رنگ کیا تھا، اس کا رنگ کالا تھا، تو کالے رنگ کا میرے تقریر سے کیا تعلق؟ تو ایسے خواہ سے تو شغل میلہ لگانے کے لیے کوئی سوال کر رہا ہے تو کیوں کر رہا ہے بھائی؟ اچھا تو جو شغل میلہ لگا رہا ہے میں اس کا جواب بھی دیتا ہوں۔ سوال کہ حضرت موسیٰ قبر میں بھی ہے، بیت المقدس میں بھی، آسمانوں پہ ہے، ایک حضرت موسیٰ 3 جگہ کیسے؟ تو میرا سوال ہے حضور پاک علیہ السلام کتنے ہیں؟ حضور 3 جگہ کیسے؟ سبحان اللہ، حضور 3 جگہ کیسے؟ سبحان اللہ۔ جو تیرا جواب وہ میرا فما جوابکم فوا جوابنا، 2 جواب، کسی ایک شک پر انگلی آپ رکھیں ایک ہی جواب ہوگا، حضور ایک ہیں، پہلے ادھر پھر ادھر پھر ادھر، اسے کہتے ہیں محمول علی تعدد الاوقات، مختلف وقتوں پر محمول ہے، تو حضور پاک 3 جگہ میں ہے۔ تو میں نے کہا ایسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی رب کریم لے گیا، پہلے ادھر پھر ادھر سے حضور کی اقتداء میں، پھر ادھر سے آسمان، وہ بھی 3 جگہ۔ کون لے گیا؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر لے گیا۔ مفتی عبدالواحد قریشی لے جاتا تو پوچھتا تیرے پاس طاقت کیا ہے؟ اللہ لے گیا ہے جو ہر طاقت سے طاقتور ہے، بے شک اللہ لے گیا۔ اور یہ میرا جملہ نہیں ہے، میں اس پر 2 دلائل پیش کرتا ہوں۔ مولا علی قاری رحمہ اللہ نے مرقات شرح مشکات میں لکھا ہے انما تکون الصلاة للاشباح لا للارواح لا سیما، باب الفلم معراج جلد نمبر 10 مرقات شرح مشکات۔ مولا علی قاری فرماتے ہیں نماز روح اور جسم مل کے پڑھتے ہیں، خالی روحوں نے حضور کے پیچھے نماز نہیں، روح جسم دونوں نے پڑھی ہے۔ اور مولانا ادریس کاندلوی رحمہ اللہ سیرت المصطفیٰ میں لکھتے ہیں وما ذالک علی اللہ بعزیز، کہ اللہ پر مشکل نہیں ہے، اللہ لے گیا ہے۔ کیسے لے گیا ہے؟ میرے اللہ کا کام ہے۔ تو حضور پاک علیہ السلام نے دیکھا ہے یہ قرآن کی آیت اور یہ صحیح کتاب ہے، چل تیرا اس سند پر بھی اعتراض نہیں آ سکتا جو تو کہ ضعیف لے کر آئے ہو، میں تو صحیح مسلم لایا ہوں، ضعیف مسلم تو نہیں لایا۔